قرآنی قاعدے کو سمجھنے واسطے کیا ضروری ہے؟ حروف تہجی دی پہچان، اور اندے بعد اوہن کو کیا دے سے حروف مفردات، کیا دے سے حروف مفردات، اور اندے بعد دوجی تختی ہے حروف مرکبات، کیا ہے مرکبات۔ مرکبات مطلب ہوندے ایک کولو زیادہ حرف ہیں، ایک حرف جڑا اسی حروف مفردات چندے فرد کلہ کلے کو آکھے ویندے، الف با تا سا، اور مرکبات جڑے ہیں ڈوڈو حرف، با لام با الف با کاف تا کاف سا۔ ان دے بعد حروف مقطعات ہیں، مقطعات بابرکت الفاظ ہیں جڑے قرآن کریم دے 29 دفعہ استعمال تھے، انہیں کو یاد کرنا خیر و برکت دا باعث ہے۔ تریجی اپنا ولا جڑے قواعد ہیں قاعدے کو سمجھن واسطے، قرآن پڑھن واسطے، سمجھن واسطے 7 قاعدے ضابطے ہیں، انہیں کو سمجھنا جاننا ضروری ہے۔ وہ کیڑے کیڑے ہیں؟ سب تو پہلا قاعدہ کیا ہے؟ حرکات، کیا ہے؟ حرکات کیا کو دیں؟ حرکات کیا کو دیں؟ زیر کتا ہوں دیئے حرف دے تلے، زیر کتا ہوں دیئے حرف دے تلے۔ ان دے بعد دوجہ قاعدہ کیا ہے؟ تنوین۔ دوجہ قاعدہ کیا ہے؟ تنوین۔ تنوین جڑا حرکات والا قاعدہ ہے یا تختی ہے، او کو اساں بغیر چھکیے اور بغیر جھٹکا دیتے پڑھسو۔ کیویں پڑھسو؟ بغیر کھینچے اور بغیر کھینچے اور بغیر جھٹکے دیے ہم حرکات کو ادا کریں گے۔ اور اس کے بعد تنوین، جس حرف پر تنوین ہو، تنوین کسے کہتے ہیں؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کیا کہتے ہیں؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین۔ اور تنوین والے حرف کو کیا کرتے ہیں؟ وہاں پر غنہ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ غنہ کرتے ہیں، اس حرف کو بھی کھینچتے نہیں ہیں۔ اس کے بعد تیسری تختی جو ہے، تیسرا قاعدہ جو ہے وہ ہے کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش۔ کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش۔ کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو کیا کرتے ہیں؟ ہم کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو کیسے پڑھتے ہیں؟ ایک الف کے برابر، ایک الف کے برابر لمبا کر کے کھینچ کر کے پڑھتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اس کے بعد چوتھا قاعدہ ہے حروف مدہ اور لین۔ حروف مدہ اور لین، حروف مدہ کتنے ہیں؟ حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3۔ کون کون سے ہیں؟ واو الف یا، واو الف یا۔ کیا مطلب ہے حروف مدہ کا؟ کیا مطلب ہے؟ خالی الف سے پہلے زبر، خالی الف سے پہلے زبر ہو، واو ساکن سے پہلے پیش ہو، اور یا ساکن سے پہلے کیا ہو؟ زیر ہو، تو اسے کیا کرتے ہیں؟ ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ایک الف کے برابر اسے کھینچ کے ہم پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد لین، لین جو ہوتی ہے، لین کا مطلب ہے نرمی سے پڑھنا۔ لین کا مطلب کیا ہے؟ نرمی کے ساتھ پڑھنا۔ اسے کیسے پڑھتے ہیں؟ اس کی علامت اور نشانی کیا ہے؟ واو ساکن اور یا ساکن سے پہلے زبر ہو، واو ساکن اور یا ساکن سے پہلے کیا ہو؟ زبر ہو۔ مثال کیا ہے؟ تا زبر وا تو، تا زبر یا تئی، تو تئی۔ حروف مدہ کی مثال کیا تھی؟ با الف زبر با پیش وابو، با زیر یا بی، با بو بی ہے۔ اور آگے لین کی مثال کیا ہے؟ تا زبر وا تو، تا زبر یا تئی، تو تئی۔ اس کے بعد کیا ہے؟ حروف لین کے بعد ہے جزم ہے۔ چھٹا قاعدہ کیا ہے؟ جزم۔ جزم جس حرف پہ آ جائے، چھوٹی سی دال جس حرف کے اوپر ہو، تو وہ حرف اپنے پیچھے والے حرف سے ملا کے پڑھا جائے گا۔ کیسے پڑھتے ہیں؟ پیچھے والے حرف سے ملا کے پڑھتے ہیں۔ اور جزم کا مطلب ہے سکون۔ جزم کا مطلب کیا ہے؟ سکون، آرام کرنا، ریسٹ کرنا ہے، آرام سکون سے اس کو پڑھنا۔ کیسے؟ حمزہ زبر با اب، حمزہ زبر با اب، حمزہ زیر با اب، حمزہ پیش با اب، اب اب اب۔ سمجھ آئی ہے؟ یہ حروف مثال اس کی کیا ہے؟ حمزہ زبر نون ان، تا زبر تا، ان تا۔ کیا ہے علامت سکون؟ کیا ہے؟ جزم۔ چھوٹی سی دال ہے نون کے اوپر، اس لیے ہم نے نون کو نہ کھینچا ہے، نہ اس کے اوپر سختی کی ہے، نہ اس کے اوپر کوئی حرکت پڑی ہے، بلکہ اس کے اوپر ہم نے کیا کیا ہے؟ سکون کیا ہے، ریسٹ کیا ہے۔ آخری جو قاعدہ ہے، قاعدے کے اندر آخری جو قاعدہ، نورانی قاعدے میں آخری جو قاعدہ اور ضابطہ ہے قرآن کریم کو سمجھنے کا اور پڑھنے کا، وہ ہے تشدید۔ وہ کیا ہے؟ تشدید۔ تشدید کا مطلب کیا ہے؟ جس حرف کے اوپر شد ہو، شد کی نشانی اور علامت کیا ہے؟
شد کی نشانی اور علامت کیا ہے؟ ڈبلیو جو ہوتا ہے وہ چھوٹا سا اس کو ہم بنا دیتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ شد معلوم ہوتا ہے. اور شد کا کیا مطلب ہے؟ جس حرف پر شد ہو وہ 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے. شد والا حرف کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں؟ 2 مرتبہ پڑھتے ہیں. شد والے حرف کو کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں؟ 2 دفعہ. ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے کے ساتھ، دوسری مرتبہ اکیلا خود سے پڑھا جائے گا. کیسے؟ حمزہ زبر با اب، با زبر با ابا، حمزہ زبر با اب، با زیر بی ابی، حمزہ زبر با اب، با پیش بو ابو، ابا ابی ابو. ہیں حمزہ زبر تا ات، تا زبر تا اتا، حمزہ زبر تا ات، تا زیر تی اتی، حمزہ زبر تا ات، تا پیش تو اتو. ان 7 قواعد کو جو بچہ ذہن نشین کر کے قرآن کریم کو کوئی سورت یا کلمہ کوئی عربی عبارت پڑھے گا تو اس کو پڑھنے میں آسانی ہو جائے گی. بات سمجھ آ گئی ہے؟